بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارے کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کے الٹی کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اگر خود بخود کی آئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا شالیہ منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیز پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کی دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے ناز اٹھائے گا۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ تو انشاءاللہ تمہارے رزق میں بھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چٹانگ مقدار کے اندر مریض کو پلا دو، بڑی ہوئی تلی میں واضح فرق ہوگا۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر خاص سرسوں کا تیل لگاؤ، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے۔ پانی میں بیسن گھول کر کے چہرے پر لگائیں، جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے گرج کر نکال لیں، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔